بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دینی اور اسلامی بھائیوں، اول تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے رب ذبح ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اب کسی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر وہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے مسلمان کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیر، کوئی بھلائی موجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں اقرار کرے، اس کے باوجود وہ 5 وقتہ نماز نہ پڑھے، اس مسلمان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خیر، کوئی بھلائی موجود نہیں ہے۔ اب وہ نماز چھوڑ کر کے چاہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر صدقہ و خیرات کیوں نہ کرے، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، سارا کا سارا دولت، سونا اور چاندی کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن اس کا یہ خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حظ بالاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس مسلمان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، آپ کے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ کی دولت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ نے کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، یہ نہیں پوچھے گا۔ جس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اب آپ اپنی گریبان کے اندر منہ ڈال کر اور جھانک کر دیکھو کہ ہمارے اندر ہے نا کتنی نماز کی پابندی ہے، اور ہم کتنا 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ کرو۔ نماز چھوڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے جو آدمی نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی اور چیز کے بارے میں جتنا بڑا مجرم نماز تارک صلاح ہے، اتنا بڑا مجرم ایک چوری کرنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا مجرم خمر پینے والا نہیں ہے، اتنا بڑا مجرم اور دوسرا گناہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنا بڑا مجرم نماز تارک صلاح ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسی صورت میں معاف ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مریض ہو، بیمار ہو، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اشارے سے لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا۔ اب آپ سوچو، نماز چھوڑ کر کے آدمی چاہے سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ اپنے رزق نہ کرے،
صدقہ خیرات کرے، سونا اور چاندی، ذهب فضہ اللہ کے نام میں صدقہ کرے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کا بیکار ہے۔ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، آج مسلمان کے اندر اتنی اس کی ناقدری ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں میرے بھائیو، کتنی ہمیں نماز کی فکر ہے۔ یہ آپ موبائل استعمال کرتے ہو، اگر موبائل کے اندر سے آپ کا ریچارج ختم ہو جائے آپ کتنے پریشان ہوتے ہو؟ موبائل کے اندر سے اگر ریچارج ختم ہو جائے آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر موبائل کے اندر موبائل اگر سوئچ آف ہو جائے، موبائل اگر بند ہو جائے آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے تڑپتی ہے نا، اس طریقے سے آدمی موبائل کے اندر اس کا نیٹ ختم ہو جاتا ہے، موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر چھوٹ جاتی ہے، ظہر چھوٹ جاتی ہے، عصر چھوٹ جاتی ہے، مغرب چھوٹ جاتی ہے، عشاء چھوٹ جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کو چھوڑنے والے کو کافی کہا ہے نا۔ آپ چوری کریں اتنا بڑا جرم نہیں ہے، آپ فلم دیکھیں اتنا بڑا جرم نہیں، کافر نہیں کہا، اور دوسرے گناہ کریں غلطی کریں اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا تاریخ اسلام ہے، جتنا بڑا مجرم نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ اندازہ کرو۔ اور سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی، آپ جب میت کے قبر کے اندر جب جاتے ہیں سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ من رب کا۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ من رب کا۔ آدمی دنیا سے بڑھ کے جاتا ہے، قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، 40 قدم لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون؟ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پہلے آؤٹ کر دیا ہے، یہ سوال اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ اسکول اور مدرسے کے جو پیپر ہوتے ہیں نا، اللہ نے وہ آؤٹ نہیں کیا ہے۔ مدرسے اور اسکول کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس سوال کو، آخرت کے سوال کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ اب آپ اس کا سوال من رب کا، ربی اللہ، رکھنے سے نہیں ہوگا، حفظ کرنے سے نہیں ہوگا، عملی طور سے عمل کرو گے، ہے نا، نماز روزہ صوم و صلاۃ کی پابندی کرو گے، تب من رب کا جواب سے پوچھا جائے گا تو آپ کہو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ جب آپ عملی اعتبار سے مضبوط ہو گئے دنیا کے اندر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تب آپ کہہ پاؤ گے ما دین کا، دین الاسلام۔ جب آپ عمل میں مضبوط رہو گے تب آپ سے پوچھا جائے گا من نبی کا، تو آپ کہو گے نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر اس دنیا میں اپنے من مرضی کی زندگی گزاری ہے، اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق آپ کی زندگی نہیں گزری ہے میرے بھائیو، تو جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیہات لا ادری۔ من نبی کا، ہیہات لا ادری۔ ما دین کا، ہیہات لا ادری۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے رہو گے دنیا میں، تب آپ عمل سے دور رہو گے، نماز کی کوئی فکر نہیں، صدقہ خیرات کی کوئی فکر نہیں، بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں، زندگی جیسے مرضی جیسے گزار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک میزان زندگی گزارنے کے لیے ایک میزان ترازو کیا ہے، اس کو عمل کرنے سے پہلے اس پر ترازو پہ توڑو۔ اپنی طرف سے کوئی عمل کرو گے، ہمارے فلاں مولوی، ہمارے فلاں بزرگ نے کہا وہ عمل نہیں چلے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہر وہ عمل جس پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود ہے، مہر موجود ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ آپ نماز پڑھو
صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے ہمارے نبی مکے والے نے سکھایا. عمرہ کرو اس طریقے سے عمرہ کرو جس طریقے سے ہمارے نبی نے سکھایا ہے. صدقہ خیرات کو اس طریقے سے صدقہ خیرات کو جس طریقے سے ہمارے نبی نے کرنے کا سکھایا ہے. دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کو بائیں ہاتھ والے کو پتہ نہ چلے، یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ 5 ریال 10 ریال آدمی دیتا ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے. آج تو عام ہے، لوگ تھوڑا سا خیر کا کام کرتے ہیں اور پبلسٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں چلے گا. ہر وہ عمل کر جو عمل ہمارے نبی نے نہیں کیا. اگر کوئی عمل کرتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے میرے بھائیوں تو وہ غیر مقبول ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. سب سے بنیادی چیز شرک، اور اس دنیا میں دوسری چیز میں آتا ہوں نماز کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اس دنیا کے اندر، وہ کون سا جرم ہے؟ آپ بتائیں کون سا جرم ہے؟ سب سے بڑا جرم اس دنیا میں شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. میرے بھائیو ان الشرک لظلم عظیم. کیا ہے؟ شرک ملنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. روزی دینے والا، روٹی دینے والا، سب کچھ کون ہے؟ خالق مالک رازق کون ہے؟ رب العالمین ہے. ہر نماز کے اندر یہ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، اسے جھکاؤ تو رب العالمین کے دربار میں جھکاؤ. کسی مزار، کسی درگاہ، کسی قبر والے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. کسی مزار، کسی درگاہ، کسی پیر کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. آپ سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ چیز جائز ہوتی، قبر اور مزار کا پوجنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو مدینے کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے. مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہاں کے لوگ مملکت سعودی عرب کے لوگ چاہتے، مملکت توحید والے چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ذهب سونے چاندی فضہ سے بنا کر کے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں توحید، اپنے ایمان کو مضبوط کرو عقیدہ توحید سے. ہر وہ عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود ہے، اس کو عمل کر کے اپنی پیشانی پر جھومر بناؤ. وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے میرے بھائی. اس لیے ہر عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میزان دیا ہے. وہ میزان کیا ہے؟ ایک قرآن، دوسرا حدیث. ترازو میزان کیا ہے؟ قرآن، حدیث، کتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. عمل کرنے سے پہلے آپ ان دونوں پہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، موجود ہے، کیسے نماز پڑھی ہے، کیسے عمرہ کیا ہے، کیسے حج کیا ہے، کیسے صدقہ خیرات کیا ہے، کیسے بچوں کی شادی کری ہے، کیسے کیا کیا ہے، سارا کیسے لین دین ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، کوئی ایسا مسجد کے اندر داخلہ ہو، مسجد سے نکلنا ہو، حمام کے اندر کیسے داخل کیا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے، ہمارے نبی نے سب سکھایا ہے. مسجد کے اندر آدمی داخل ہو کون سی دعا پڑھے، مسجد سے باہر نکلے کون سی دعا پڑھے، حمام کے اندر داخل ہو کون سی دعا پڑھے. ہمارے نبی نے اپنی امت کو ایسے ہی اندھیرے میں نہیں چھوڑا. ساری باتیں اپنی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی اور بتلائی. میرے بھائی اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے نماز کا پابند ہونا چاہیے. کیا ہے؟ سب سے پہلے 5 وقتہ نماز کی جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہے نا نماز کا پابند نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی موجود نہیں ہے. اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیر، کوئی بھلائی موجود نہیں ہے. ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے؟ آپ ہیں کس طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ آپ مثال کے طور پر ایک آدمی اس سے قلم مانگتا
شکر گزار اللہ بولتا نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دیے، کان دیے سننے کے لیے، ناک دیے سننے کے لیے. یہ کتنی عظیم دولت ہے میرے بھائی، کتنی عظیم نعمت ہے. اگر آپ سے میں کہوں ایک ہاتھ کی قیمت اس آدمی سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر کی قیمت اس آدمی سے پوچھو جو پیر سے معذور ہے، ایک آنکھ کی قیمت اس نابینا سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. کتنی عظیم دولت اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہمیں. سوچو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 10 لاکھ ریال دیتا ہوں، آپ یہ اپنا داہنا آنکھ نکال کر کے مجھے دے دو، آپ دو گے؟ کوئی آدمی دے دو تیار ہوگا؟ میں ایک پیر میں مانگتا ہوں، مجھے آپ ایک داہنا پیر دے دو، آپ کو 5 لاکھ ریال دیتا ہوں، آپ دو گے؟ کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا عظیم بنایا ہے. تندرستی اگرچہ ہو والی، تندرستی اگرچہ ہو والی، تندرستی حرام نعمت ہے. یہ صحت، یہ تندرستی سب سے عظیم دولت ہے میرے بھائیوں. ہمارے بہت سارے بھائی مستشفیات کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہیں، ہے نا، انہیں گاجر اور مولی اور ایک ساموتی کھانے کے لگا دیا ہے، اس سے سارا پیسہ بینک بیلنس ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا ایک سامولی کھاؤ، کھیرا کھاؤ، خیار کھاؤ، بس سارا کا سارا پیسہ، سارا کا سارا پیسہ. يا شيخ في ملاحظة صلي في میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا عظیم ہم کو بنایا ہے نا. دوسری جو ان کی بات ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہے نا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ اذا اقامت الصلاۃ فلا صلاۃ، اذا اقامت الصلاۃ فلا صلاۃ. جب جماعت کھڑی ہو نماز کے لیے، جب جماعت کھڑی ہو نماز کے لیے، کوئی جماعت نہیں ہو، آپ کو آ کر کے جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے. کیا ہے؟ جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ 27 درجہ اجر و ثواب ہے. 27 درجہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ اجر و ثواب ہے. اور جب جماعت کھڑی ہو، کوئی آدمی پیچھے سنت پڑھے، سنت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز کھڑی ہے بھائی، وہ تو سنت ہے، یہ تو فرض ہے. فرض چھوٹ جائے تو سنت کا آگے نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ غلطی ہمارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں، اپنے ادھر کی مسجدوں میں دیکھتا ہوں، لوگ آتے ہیں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں جبکہ جماعت کھڑی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. 27 درجة 27 درجہ 27 درجہ جو ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، سمجھ لیں. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام. اور بہت سارے بھائی آتے ہیں، ہے نا، تو ایسے ہی مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ تحیۃ المسجد کا حق ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو، ہے نا، تو 2 رکعت سنت پڑھے بغیر آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ہے نا. وہ مسجد کا حق ہے، تحیۃ المسجد ہے. جمعہ کے اندر بھی لوگ آتے ہیں، آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے، سمجھ رہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں میرے بھائی، اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کو فالو کرو، اس سنت کو اپناؤ میرے بھائی. اور میں کہہ رہا تھا یہ کہ اگر مجھ سے کوئی قلم لیا اور لکھ کر کے واپس کر رہا ہے تو شکرن بولتا ہے، بولتا نہیں بولتا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، سمجھ لیں. اس لیے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی شکریہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز کو کم سے کم ادا کرو. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری دی ہوئی نعمت کی شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم، اللہ تمہیں مزید نعمت عطا فرمائے گا. مزید نعمت سے مراد یہ نہیں ہے کسی تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، نہیں. آپ کے بیوی بچے صحت تندرست ہوں، آپ کے عزت و اقارب، ہے نا، صحت و عافیت ہوں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آپ کے اہل خاندان کے اندر آپ کے گھر والوں کو نہ ہو. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مزید نعمت اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو، روپے پہلے، ہے نا. حالانکہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، بلا آنے والی
جو پریشانی آنے والی تھی وہ ٹل گئی ہے نا. اس لیے صدقہ خیرات بھی دیا کرو, صدقہ خیرات بھی دیا کرو, اس سے بلائیں, اس سے مصیبتیں, اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں میرے بھائی, ہے کہ نہیں. لیکن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی شکریہ ادا کرو گے اللہ مزید نعمت ادا کرے گا, اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, تو اللہ رب العالمین کی پکڑ, اس کی گرفت بڑی زبردست ہے. اللہ جب پکڑتا ہے, ابھی آپ دیکھے ہوں گے فکر بار کا چال رہا ہے, ابھی آپ دیکھے ہوں گے 1.5 سال پہلے کورونا کے حالات جو تھے, ہر انسان اپنے جان کی سلامتی مانگ رہا تھا, سلامتی کی بھیک مانگ رہا تھا, ہے نا. نہ کرو, زیادہ دن نہیں ہوا ہے, زیادہ دن نہیں ہوا ہے ابھی. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات کو الٹتے اور پلٹتے رہتا ہے. سوچو, اندازہ کرو, سوچو, ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, اس لیے بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے مانگو, جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو. ہر نماز کے اندر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہر نماز میں بندہ کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کوئی نماز نہیں ہوتی, بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہمیں کسی اور سے مانگنا ہے, رب العالمین سے بڑھ کر کوئی. دیکھو, جب بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا ہے, کسی انسان سے مانگتا ہے, تو رب ناراض ہوتا ہے اور بندہ بھی ناراض ہوتا ہے. لیکن جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب دیتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. لیکن جب انسان سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتا ہے کہ نہیں. انسان سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتا ہے, انسان ناخوش ہوتا ہے. لیکن بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں, میں اسے دوں. اللہ رب العالمین بندے کی پکار سنتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. کہیں اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے بلند, اسے خم کرو, اسے جھکاؤ تو رب العالمین کے درگاہ, رب العالمین کے بارگاہ میں جھکاؤ, رب العالمین کے سامنے جھکاؤ. اسے کسی مدار, کسی پیر, کسی بزرگ, کسی نیک آدمی کے سامنے اسے جھکا کر کے گندا آلودہ نہ کرو میرے بھائی. رب کے سامنے جو یہ پیشانی نہیں جھکتی, دنیا کے سامنے جھکا ڈالو, آپ کی مانگ پوری نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ, آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو آپ تہجد کی نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. دیکھو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, مانگ کر کے دیکھو. ایسے وقت میں, رات کے تہائی حصے میں 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی توفیق ہو, تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گر جاؤ اور کہو اے اللہ, ایسے وقت میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوں, جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے, میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوں. اے رب العالمین, میری مراد کو, میری جائز باتوں کو اللہ تو سن لے, قبول فرما. میں بیمار ہوں, رب العالمین شفا عطا فرما. ہمارے بچے پریشان ہیں, اللہ پریشانی کو دور فرما. اللہ اسلام کی حفاظت فرما. اللہ حلال کی روزی نصیب فرما. میرے بھائیوں, اور یہ نہیں کہ آپ عربی زبان میں مانگو, بہت سے لوگ عربی زبان کا بہانا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے, اللہ ہر زبان جانتا ہے. ہر زبان, انگلش ہو, انگریزی ہو, بنگلہ ہو, اردو ہو, افغانستان, پاکستان, جو بھی زبان میں آ گئے ہے نا, بھوجپوری میں مانگا جائے, ہندی میں, اردو میں, ہر زبان اللہ کو معلوم ہے. اپنے مادری لوگوں کے اس کے اندر مانگو, اللہ سب زبان جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت ہونی چاہیے, اسلام کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. جو اللہ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا, جو اللہ کا نہیں ہوا کسی کا نہیں ہوگا. سوچنا چاہیے, یہ چند دن کی زندگی ہے, یہ چند دن کی زندگی ہے, مر کے چلے جائیں گے. کوئی جو اچھا عمل رہے گا وہی آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کے بیوی, بچے, ماں باپ, چاچا, بھتیجا, پھوپھی, جتنے بھی ہیں اس دنیا کے اندر آپ سے محبت کرنے والے, اگر آپ کی وفات ہوئی, آپ کے ساتھ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. روح کا فرشتہ آ جائے
کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ اگر دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں کر سکتی، ادا نہیں کر سکتی. یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اس لیے میرے بھائیو تھوڑی بات کہنا اور زیادہ سوچنا چاہیے، سمجھ انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جو غلطیاں ہیں اللہ کو ہماری غلطیوں کی اصلاح عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر. اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، والدین ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، ماں ہو، باپ ہوں، اللہ ان کی بشیر خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. رب العالمین اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کو رب العالمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. میرے بھائیوں یہ چند نصیحتی کلمات ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہم نے آپ کی اس مجلس میں سنی ہے رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمیاں جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کمیوں کو دور فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.